بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس کو رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس ترین کتاب دا 28واں پارہ سپارے دا رکوع چھٹا، سورت دا نام سورہ حشر، سورت دا رکوع تیسرا، اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مدینہ طیبہ دے اندر نازل فرمایا۔ صاحبوں، بزرگوں، میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، جس طرح کے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں تواڈے سامنے حسن خاتمہ کے حوالے نال یعنی انجام بہتر کیویں ہوئے گا اس حوالے نال میں چند گزارشات تواڈے گوش گزار کر چکے ہاں، اور اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر بھی اس کو اگلی بات میں شروع کرنا چاہنا۔ میری خواہش اور تہاڈی خواہش بھی ایک ہی ہے کہ ساری جان نکلے
تے ساڈی زبان تے رب دا قرآن آئے یا کلمہ توحید آئے یا نماز کی حالت دے اندر جان نکل جائے. اور ایک الگ بات ہے کسی نو موت یاد نہیں، مرن دی فکر نہیں. کیا کوئی ایسا بندہ جنہیں جنازے نہ چکے ہون، جنازیاں دے اعلان نہ سنے ہون، جدا کسی دا باپ دنیا تو نہ گیا ہوئے، بیٹا نہ گیا ہوئے، ماں دنیا تو نہ گئی ہوئے، رشتہ دار عزیز و اقارب کسی دا فوت نہ ہویا ہوئے، حضرات کسی دے بھتیجے، کسی دے عزیز یار بیلی سجن ساتھی جنازے نہ ویکھے ہون، پھر تے وہ بندہ سوچ سکتا ہے کہ میں تے مرنا ہی نہیں. خیر اگر کسی دے ذہن دے اندر یہ بات ہے کہ میں تے مرنا ہی نہیں، میں جو مرضی کرا مینوں کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، جنہیں مرنا ہے نا، جنہوں یقین ہے کہ میں مرنا ہے، مرن تو بعد میرا حساب ہے، قبر دے اندر جانا ہے، قبر دے اندر میں پیش ہونا ہے. اس بندے دی زندگی دا سب تو بڑا اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو یہی آئے گا کہ اللہ مینو جدو موت آئے تو مینو کلمہ نصیب فرما دے. دعا کرو اللہ سانو یہ سوچ پیدا کرنے والا بنا دے. حضرات بندہ جنی مرضی نیکی کرے، لیکن اگر وہ ذہن کے اندر، دماغ کے اندر، دل کے اندر یہ بات نہیں کہ اللہ میرا انجام اچھا کر دے، اگر وہ اپنی نیکی تے فخر کرتا ہے، اپنی نماز تے فخر کرتا ہے، میں نمازی، میں زکات دین والا، میں صدقہ خیرات کرنے والا، میں اہل حدیث، میں اہل سنت، میں دیوبندی، میں بریلوی، میں شیعہ، میں کسی مسلک میں تعلق رکھنا، میں تو جنت دے اندر جانا ہی جانا ہے. حضرات پھر وہ بندہ اپنا انجام سوچ رہا ہے. اور میرے دادا استاد دعا کرو اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب راجووال والے رحمت اللہ علیہ اور دنیا تو چلے گئے، اور ایک بندے کی گل سنایا کرتے سن، اور توجہ نال میری بات سنے جے. استاد محترم فرمان لگے میں اپنی زندگی سے ایک بندہ ویکھے ہے، نمازاں پڑھتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ بندہ صدقہ خیرات بڑا کرتا ہے، زکات بڑی دینا ہے، نیکی بہت زیادہ کرتا ہے، لیکن جدوں بسترے مرگ تے لیتے ہیں نا تے کئی لوگ ہوندے نے چوری چوک، سمجھتے ہو نا، چوری چوک سمجھتے ہو، یا وہ سمجھ لو جنہوں ٹی سی کرنے والا کیا جاتا ہے. اگر نہیں سمجھ آئی تو کئی بندے ہوتے ہیں پالش کرنے والے، مالش کرنے والے، جھوٹیاں تعریفاں کرنے والے، وہ جہ لوگ آ گئے تے انہوں نے آ کے نا قرآن آخر کو پڑھنے ہیں، آدھے کہنے لگے حاجی صاحب اے قرآن جی تھی بڑی محنت کی، بڑی نیکی کی، اس قرآن نے تمہیں جنت کے اندر لے کے چلا جانا ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے
چلتے نے پہ تو جان نکل جاتی ہے. اللہ کو دعا کریا کرو اللہ سانو موت دے دے توحید تے موت دے دے. اللہ قرآن پڑھتے ہیں موت دے دے. اللہ نیکی کرتے ہیں سانو موت نصیب فرما دے. ساڈا خاتمہ پھر خیر اللہ کر دے. اور اس دن تو بعد میرے دادا استاد پھر بیمار ہو گئے. چھوٹے چھوٹے بچے آتے پتہ لین واسطے استاد جی کی حال ہے تہاڈی طبیعت کا. انہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ پھڑ کے نا تے فرماندے پترو میرے واسطے دعا کرو اللہ میرا خاتمہ بھی خیر کر دے. میں تے انجام دیکھ لیا میرے واسطے بھی دعا کرو اللہ میرا انجام بہتر کر دے. اور میں گزشتہ خطبہ جمعہ کے آخر کے اندر دسیا سی کہ حسن خاتمہ دیاں کوالٹیاں نے نشانیاں نے کہڑے ایسے اسباب نے جہدے نال ساڈا حسن خاتمہ ہو سکتا ہے ساڈا انجام بہتر ہو سکتا ہے. وہ دے اندر پہلا سبب ایمان اور اخلاص. ایمان اور بولو اخلاص. یہ دو چیزاں اگر ایمان ہے اخلاص کوئی نہیں کسی کام دا نہیں. اخلاص ہے ایمان کوئی نہیں پھر بھی کسی کام دا نہیں. یہ دونوں چیزاں لازم ملزوم نے. اور اگر صرف اخلاص کے اندر ایمان کوئی نہیں اللہ کی ذات تے ایمان تے ہے دے ساڈا سارے دا اللہ کی ذات تے ایمان ہے. تسی آکھو گے دلیل نوٹ کرو ایمان سارے دا اللہ کی ذات تے ہے نا. ایمان رب کی ذات تے جھکدا غیراں دے اگے. ایمان رب کی ذات تے ہاتھ پھیلائے غیراں دی قبراں تے. ایمان رب کی ذات تے زبان چو تعریفاں غیراں دیاں. ایمان رب کی ذات تے پیشانی چکائے تے غیر اگے نک رگڑے تے غیر اگے عرض کرے تے غیر اگے نیاز دے تے غیر دی نذرانے پیش کرے تے غیر اگے اور ساری زندگی یہ کام کرتا رہے. یہ ایمان کم آنا نہیں آئی. اگر ایمان تے اخلاص ویکھنا ہے نا آؤ اگزامپل ایک سیمپل کے طور پہ ایمان تے اخلاص ویکھ لو اور اوے دا اپنے آپ کو بنا لو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سیدنا حضرت بلال حبشی کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ. رنگ کالا ہونٹ موٹے موٹے نین نقش موٹے موٹے لیکن دل کے اندر ایمان ہے. اللہ نے اخلاص کی دولت نال مالا مال کر دیتا ہے اور استقامت کے پہاڑ بن چکے ہیں. اور قرآن بھی اسی وجہ تو اعلان کرتا ہے آؤ سن لو آواز آتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں ایمان والوں مخاطب کر کے اللہ ذوالجلال نے اعلان کر دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر. ایمان والوں اللہ دے کولوں ڈر جاؤ اللہ دے ایمان لے آن والے ہو
تنظر نفس ما قدمت لغد، اور تسی دیکھو ویسے ہی اپنے واسطے اگے کی بھیجے ہے، ول تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تسی کرتے ہو اللہ نو خبر ہے، جڑے کم کرتے ہو اگر سارے جہان وچوں کسے نو پتہ کوئی نہیں، اسوارے رحمان نو پتہ ہے۔ آؤ نظر آپ پہلی چیز ایمان اور اخلاص ہے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، ایک پاسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، ایک پاسے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے، ایک پاسے حضرت سعد بن معاذ نے، ایک پاسے حضرت سعد بن ابی وقاص نے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ انہاں دے وچوں کیڑے کیڑے صحابی دی موت دا تذکرہ کرا، انہاں نوں موت آئی بڑی قابل رزق اللہ نے موت عطا کر دیتی، اللہ نے انہاں دا خاتمہ کیتا ہے، کنا خیر نال کیتا ہے، اللہ نے انہاں نوں دنیا دی زندگی تو ختم کیتا ہے تے کڈے اچھے انجام نال آخرت دے ول سفر شروع کرا دیتا ہے، اور کنا عمدہ خاتمہ ہے۔ آؤ نا ایک دی گل سن لو، میرے آقا جناب محمد اونچی کیا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے ایمان دی دولت بھی عطا کی ہے، اللہ نے اخلاص دی دولت بھی عطا کر دیتی ہے۔ ایمان اور اخلاص دی دولت دے نال اللہ نے انہاں نوں پہاڑ دی طرح سخت کر دیتا ہے، اور جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی موت دا وقت آ جاندا ہے، موت دا وقت قریب قریب آ رہا ہے، غزوہ احزاب دے اندر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم تے زخم لگدے نے، تے زخم نے ایک زخم دے وچوں مسلسل خون نکلدا ہے پیا، اور قربان جاواں میں صدقے جاواں، سعد تیریاں عظمتاں دا اللہ نے تینوں کنیاں عظمتاں عطا کر دتیاں نے، اللہ ذوالجلال نے تینوں کنیاں شاناں عطا کر دتیاں نے، اور زخم لگے غزوہ احزاب دے اندر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اور زخم حضرت سعد دے جسم تے لگے نے، تے انہاں زخماں دا علاج کرتے نے تے میرے آقا محمد کریم کرتے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اج دنیا دے اندر کسے نو زخم لگدا ہے، او دے تے کسے دا باپ او دے تے پٹی کردا ہے، کسے دے زخم تے او دا ماں جمع پیر پٹی کردا ہے، اور کسے دے زخم تے اور ڈاکٹر پٹی کردا ہے، کسے دے زخم تے حکیم پٹی کردا ہے، پر میں صدقے تے قربان جاواں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دے جسم تے زخم لگے نے تے جسم تے مرہم پٹی کرتے نے تے میرے آقا کرتے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا بوری لیندے نے، آقا کپڑا لیندے نے، انہوں ساڑ کے او دی سوا جیڑی ہے او حضرت سعد بن معاذ دے زخماں دے اوتے میرے آقا آپ رکھتے نے، میرے آقا آپ اور زخماں تے پٹی کرتے ہیں، او زخم کنیاں قسمتاں والے ہوں گے، او جسم کنے مقدراں والے ہوں گے، اور جنہ زخماں دے جنہ جسماں تے ہاتھ لگے نے تے آمنہ دے درے یتیم دے لگے نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نالے میرے آقا زخم تے مرم پٹی کر دینے بے، نال میرے آقا دعا ماندے رہنے
میرے آقا پتہ کی فرماندے نے؟ آقا فرماندے نے خیر سید القوم، اے پیارے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، میں رب دا پیغمبر اعلان کر رہا کہ تو مدینے دا سردار ہے۔ میرے پیارے صاحب تو مدینے دا سردار، ساتھ تو او بندہ میں مکے ہجرت کر کے مدینہ تشبہ دے اندر آیا، ساتھ تو جننے وعدے میرے نال کیتے سارے پورے کر دیتے، ساتھ میں مہاجر بن کے آیا، تو انصار جننے وعدے تم میرے نال کیتے سارے پورے کر دیتے، پر ساتھ میرا یقین ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جننے وعدے تیرے نال کیتے نے اللہ سارے وعدے ہی پورے کرے گا۔ اور کون؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی قوم دے سردار، اور علامہ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ انصار صحابہ دے وچوں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ دے اینے کمال درجے والے، اور جس طرح مہاجرین دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق، پھر کہہ دو اور میرے صدیق کا دشمن تے لان تان کرن تو باز نہیں آتا، شرم نہیں کرتا، حیا نہیں کرتا، اور تسی رضی اللہ تعالی عنہ تو شرماندے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں مہاجرین دے وچوں عظمت والے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایویں انصار دے وچوں عظمت والے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ موت دا وقت قریب آ رہے ہیں تے غزوہ خندق دے اندر زخمی ہو جاندے نے، زخمیوں کی حالت دے اندر اپنے گھر دے اندر نے، تے ساتھوں کی والیوں قرآن دے پروانے میرے آقا دا ایک ایوی پیغام نوٹ کر کے جایا جے، میرے آقا دی سیرت دا اے پہلو بھی نوٹ کر کے جایا جے۔ میرے آقا صبح دا سورج چڑھدا ہے تے میرے آقا حضرت سعد بن معاذ دے گھر چلے جاندے نے، شام دا سورج غروب ہوندا پیا، میرے آقا حضرت سعد بن معاذ دے گھر تیمارداری کرن واسطے جا رہے نے، اور پروانے قرآن دیو اج تے ماں جمیا بھرا بیمار ہوئے تے اسی او دا پتہ لین نہیں جاندے، اج تے کوئی اپنا بیمار ہوئے اپنا رشتہ داری کیوں نہ ہوئے اسی تے او دی تیمارداری کرن نہیں جاندے، پر میں ساتھ تیریاں عظمتاں تو صدقے جاواں، تیریاں عظمتاں تو قربان جاواں۔ حضرت سعد میرے آقا دے رشتہ دار کوئی نہیں، میرے آقا دے خونی رشتہ بھی کوئی نہیں، اور سعد تو کنیاں قسمتاں والا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، سعد کنیاں عظمتاں والا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور دن چڑھ گیا تے میرے آقا تشریف لے آئے نے، آقا تیمارداریاں کرتے نے، شام دا سورج غروب ہوندا ہے، میرے آقا تشریف لے آ رہے نے، اور ساتھ او گلیاں کنیاں قسمتاں والیاں، او گھر کنے مقدراں والا، اور جیڑیاں گلیاں دے وچوں چل کے میرے آقا تشریف لے جا رہے نے، جڑے گھر دے اندر میرے آقا علیہ السلام قدم رکھ دینے بے، میرے آقا اپنے قدم مبارک رکھ دینے بے، میرے آقا تیمارداریاں کر رہے نے، اللہ ذوالجلال دی قسم دے میرے آقا دا اے عمل بھی اپناؤ، اللہ دنیا بھی بہتر کر دیں گے، آخرت بھی بہتر کر دیں گے، اپناؤ گے نا؟
بولو اپنا بیمار ہے تد بھی غیر بیمار ہے تد بھی وہی بیمار پرسی کرو کہ میرے آقا دن رات جانتے نے پہ آہستہ آہستہ موت کا وقت قریب قریب آ رہا ہے موت دیا گھڑیاں قریب قریب آ رہی نے موت والا پیغام جڑا لمبا سفر طے کردے کردے آخر وہ دن آیا پروانے قرآن دیو او وقت بھی آ گیا او دن بھی آ گیا جڑا میرے تے تواڈے تے بھی آن والا ہے موت اپنا سفر طے کر رہی ہے کردے کردے ایک دن میرے تک بھی پہنچ جانا ہے ایک دن تواڈے تک بھی پہنچ جانا ہے کعبہ تے رب دی قسم ہے مینوں تینوں پرواہ ہی کوئی نہیں اعلان ہوندے نے پے سانو پرواہ کوئی نہیں اعلان ہوندے نے پے فلاں فوت ہو گیا ہے پرواہ کوئی نہیں ایک دن آئے گا ضرور آئے گا اور مسجداں دے سپیکر دے وچوں اعلان ہوئے گا پیغام میسج دے ذریعے بھی پہنچائیں گے امجد عاصم بھی دنیا تو ٹر گیا ہے اور موت کا وقت آنا ہی آنا ہے قریب قریب آ رہے ہیں اور موت والا پیغام میرے پیارے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دے دروازے تے آ جاندا ہے آ کے موت کا پیغام دستک دے رہا ہے ادھر جان اللہ دے سپرد کر دیندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون اور پروانے جیڑی گل میں دسنا چاہنا آؤ نہ اس بات تے آ جاؤ ادھر جان نکل جاندی ہے اور ساتھ تو کنیاں عظمتاں والا ساتھ تو کنے مقدراں والا جان رب نو دے دیتی ہے اللہ ذوالجلال نے آسمان تو اپنے جبریل نو بھیج دیتا ہے جبریل آئے میرے آقا الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر میرے آقا دے کول آ جاندے نے جبریل علیہ السلام آ کے عرض کرتے نے اے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے محبوبہ آج کوئی اللہ کا نیک بندہ دنیا تو ٹر کے آئے سونے تواڈے صحابہ وچوں تواڈے غلاماں وچوں تواڈے جانثاراں دے وچوں اج ایک بندہ رب کول چلا گیا ہے تے حال کی بنیا جناب جبریل علیہ السلام کی آندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم الفاظ سن لو تے ترجمہ سمجھ لو جبریل آندے نے سونیا ادھر جان نکلی ہے ادھر کی ہویا فتحت لہو ابواب السماء سونے محبوبہ ادھر جان نکلی ہے اللہ ذوالجلال نے وہ واسطے آسمان دے دروازے کھول دیتے نے آسمان دے دروازے ہی کھل گئے نے میرے آقا نے اینی گل سنی تے میرے آقا جلدی نہ دوڑ کے اپنے گھر دے وچوں نکلدے نے تے میرے آقا فرماندے نے میں ویکھاں تے صحیح او کیڑا قسمتاں والا صحابی دنیا تو ٹر گیا ہے اور کدی روح پرواز کر گئی ہے اور کدی روح نکلی ہے تے اللہ نے آسمان دے دروازے کھول دیتے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے میں ویکھاں تے صحیح او کیڑا قسمتاں والا ہے اور جدی وفات دیا اطلاعاں اللہ ذوالجلال نے آسمان تو اپنے نبی نو دے چھڑیاں نے میں ویکھا تے صحیح او کیڑا صحابی ہے اور جدی وجہ تو جدی موت دا پیغام جبریل آسمان تو لے کے آیا ہے اور پتہ دینا او کون نے علامہ ابن سعد نے الطبقات دے اندر
اندر لکھیا ہے کہ جگن دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر دے وچوں جلدی نہ نکلتے نے، میرے آقا اپنے صحابہ نوں آوازاں دے رہے نے، صحابہ جلدی نال اکٹھے ہو جاندے نے تے میرے آقا پتہ جے کی فرماندے نے، آقا فرماندے نے میرے صحابہ دوڑو، دوڑ لا دیو، دوڑ لا دیو، اطلاع مل جاندی ہے سونیا سعد بن معاذ بہت ہو گئے نے رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے آقا پتہ جے کی فرماندے نے، آقا فرماندے نے جلدی نہ دوڑ لا دیو، جلدی چلو جا کے سعد بن معاذ نوں اسی غسل دینا ہے، اور جلدی چلیے جلدی چلیے جلدی دوڑ لائیے کتے ساڈے جان تو پہلے آسمان دے فرشتے ہی سعد دی میت نوں اٹھا کے غسل نہ دے رہے۔ میرے صحابہ جلدی کرو تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلدی نال دوڑ کے گئے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے اندر پہنچ دے نے، اور مسلمانوں دے سردار انصاریاں دے سردار سیدنا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نو اسی غسل دینا کتے آسمان دے فرشتے ساڈے نال سبقت نہ لے جان تے آوے کلا میرے تیرے واسطے سب کہوے کہ اسی کوشش کریے، کوئی فوت ہو گیا غسل دین دی کوشش کریے تے میرے آقا دے صحابہ اینی تیز دوڑ دینے گئے، صحابہ فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ساڈے موڈیاں دے اتے جڑیاں چادراں سی وہ بھی ڈگ پیندیاں سی، میرے آقا دے کندھے مبارک تے جڑی کملی چادر ہے آقا دے موڈیاں تو بار بار ڈگ دیے پئی، آقا انہیں تیز چل دینے بے تے میرے آقا دے صحابہ انہیں تیز دوڑ دینے بے، صحابہ فرماندے نے کہ ساڈے وچوں کئی صحابیاں دیاں جُتیاں تے تسمے ٹوٹ گئے، اینے تیز دوڑ کے گیا، آقا تشریف لے گیا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دے اے میت نو غسل دے دتا جاندا ہے، جنازہ چک لیا جاندا ہے تے کئی لوگ جڑے نے، کئی بندے جڑے نے او پروانے او قرآن دے او غور کر لو زندگی کنے دی گزارنی ہے، کئی صحابہ تے میرے آقا علیہ السلام نو آ کے آندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حملنا میتا اخف علینا من صادر، اللہ دے نبی جی اسی حضرت سعد دی میت نو چکے آئے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اج تک اینی ہلکی میت اسی چکی کوئی نہیں۔ کی مطلب ہے آقا سونیا حضرت سعد بن معاذ دی میت دا تے وزن ہی کوئی نہیں، میرے آقا علیہ السلام نے جڑا فرمایا ہے پروانے ہو حدیث پاک دے الفاظ نوٹ کر لو، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اے میرے اوپر وانے ہو سعد دی میت دا وزن کنے تانوں لگے، تانوں وزن کنے محسوس ہوئے، میرے آقا فرماندے نے قد عبد من الملائکۃ قضا و قضا لم یہبطوا قط قبل یومہم حملوا ما کن، جگن دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ گل نوٹ کر لو، پروانے ہو تسی بھی نوٹ کر لو، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اے میرا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی ہے، او قسمت والا ہے، او مقدرہ والا ہے، میرے ساتھ دے جنازے نو اللہ دے فرشتے نے چکیا ہوا ہے، میرے ساتھ دے جنازے نو
آسمان کے فرشتے نے چکے ہے، اور فرشتے کہڑے نے؟ آقا فرماندے نے لم يهبطوا قط قبل يومهم حملوا معكم، اے میرے صحابہ اج میرے ساتھ دی میت نو اٹھان واسطے او فرشتے آئے نے، اور جڑے اج تو پہلے آسمان تو زمین تک آئے کوئی نہیں، اج او فرشتے آئے نے جڑے پہلی دفعہ زمین تے آئے نے۔ انہاں فرشتیاں نے تواڈے نال ساتھ جنازے نو چکے آئے، ساتھ جنازے نو کندھا دتا ہے، تے جگن دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آ ویکھ لے ایمان والے دی موتی، اخلاص والے دی موتی، ایمان والے دی موت دا خاتمائی، اخلاص والے دی موت دا خاتمائی۔ تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اہتز العرش لموت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ، اے میرا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہے اور جدی وفات اللہ دا عرش بھی کھم گیا ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ میرا او صحابی ہے اور جدی موت اللہ دا عرش جیڑا ہے وہ بھی خوشی نال جھومدا ہے پیا کہ اللہ تیرا شکر ہے اج میرے تک او بندے دی روح آ رہی ہے جڑا ایمان والا ہے، اخلاص والا ہے۔ دعا کرو اللہ مینوں تیری موت نصیب فرما دے۔ اور میرے آقا نے نال پتہ کی فرمایا؟ کئی صحابہ کہنے لگے آقا اسی جنازے نال چلنے پہ، آقا سونے پورا پیر نہیں رکھیا جاندا، پورا پیر نہیں رکھیا جاندا، آقا اسی اس طرح پپا تے پار پا کے چلنے پہ۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ تانوں اس بات دا پتہ کوئی نہیں، سعد بن معاذ دے جنازے نال اللہ نے آسمان تو 70,000 فرشتیاں دی جماعت بھیج دیتی ہے۔ میرے او پروانے 70,000 فرشتے پہلی دفعہ زمین تے سعد بن معاذ دے جنازے نال آئے، اس وجہ تو تمہیں پورا پیر رکھن دی جگہ بھی نہیں ملی۔ حضرات اسی اپنا جائزہ لئیے کہ اسی اپنے رب نال کنے مخلص، بندیاں کی مخلص ہونا ہے وہ تو سانو پتہ ہی ہے سارے، لیکن اسی جائزہ لئیے اپنے اپنے گریبان کے اندر جھاتی مار کے ویکھیے اسی اپنے رب نال کنے مخلص، پر ساڈا اخلاص ویکھنا جے نا، اسی اپنا اخلاص چیک کریے۔ ایک دن دے اندر ایک دن 10 مرتبہ آواز ہوندی ہے حی علی الصلاۃ، کدی آتی ہے؟ بولو اتنے نہیں آتی۔ ایک دن دے 10 دفعہ آواز ہوندی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ تے ساڈا اخلاص کی ہے؟ مسجداں خالی بازار بھرے نے، اے جے ساڈا اخلاص۔ ایمان اور اخلاص، ایمان ساڈا ہے، ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ بولو ایمان ہے پر اخلاص نہیں، صرف خالی ایمان ہے ساڈے اندر،
اخلاص کوئی نہیں. اگر اخلاص ہوتا نا اسی سب تو پہلے اپنے رب نال مخلص ہوندے. بندہ بندے نال ادو مخلص ہوتا جب ٹھڈوں سچا ہوئے. ٹھڈوں سچا ہوئے. رب تے ایمان لے ہوندا ہے پر رب نال مخلص نہیں. چلو دور نہ جائیے، کم از کم اس مجمع کے اندر جڑے شادی شدہ افراد بیٹھے کوئی 4 2 4 4 5 5 10 10 بچے گھر کے اندر ہے کہ نہیں؟ سارے اخلاص ویخ لو. حاجی صاحب کلے ہی شلوار گٹیا تو اتنے کی مسجد آ گئے. اسی اپنی اولاد نال مخلص نہیں، اپنے رب نال مخلص نہیں. اسی اولاد نال مخلص ہوتے مسجد دے لے کے آئیے. اور اسی سب تو بڑے اپنی اولاد دے آپ دشمن ہاں. کیوں یہ دشمنی ہے کہ پیار ہے؟ بولو. اولاد نال دشمنی ہے کہ پیار ہے؟ اولاد کے سب تو بڑے دشمن اسی آپ ہاں. ایمان ساڈا ہے وے پر اخلاص دعا کرو اللہ سانو اخلاص بھی دے دے، وگرنہ خالی ایمان کسی کام نہیں آئے گا. کبھی غور کرو تو گل سمجھ میں آئے. یہ پیغام 10 دفعہ ملتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. 10 دفعہ پیغام آتا ہے. اسی اپنے رب نال کنے کو مخلص ہاں. پیغام آتا ہے اسی آپ بھی تیار نہیں تے اولاد نال بھی پیار نہیں. میرے بھائی میرے برادر آ میں تینوں گل سمجھا دیا. ایمان تیرا اخلاص ہوئے نا تے بندے نو سمجھ آ جاندی ہے. رات آخری پیارے رات دا آخری حصہ ہے تے آسمان دنیا تو اللہ آسمان تو آسمان دنیا تے آ جاندے نے. تے آوے کلا دنیا دے اندر کسے کو تعویذ لین جانا ہے، کسے کو کچھ کرنا ہے. میرے واسطے دعا کرو اللہ مینوں شفا دے دے. میرے واسطے دعا کرو تعویذ دیو کاروبار نہیں چل دے، تعویذ دیو اولاد نہیں، تعویذ دیو اولاد نہ فرمانے. اور انہاں تیرے تعویذاں نے کچھ نہیں کرنا، یہ تیرے کسے کام نہیں آن گے. اور سارے جھوٹے ہی جھوٹے نے. آ میں تیری ملاقات سچے نال کرا دیواں. اللہ آسمان دنیا تے آ کے رات دے پچھلے پیر اعلان کروا دیندے نے. حل من سائل فاعطیہ، حل من سائل فاعطیہ. اللہ فرماتے ہیں اوے میرے او بندے ہو کیڑا تواڈے وچوں کوئی منگتا ہے میرے کولوں سوال تے کرے میں انہوں عطا کر دینا. اور میرے کو منگو دے صحیح میں عطا کر دینا. اللہ فرماتے ہیں دوسرا پیغام حل من مستغفر فاغفر له. او ہے کوئی بندہ گناہگار، ہے کوئی گناہگار بندہ جڑا میرے کولو اپنے گناہاں دی معافی منگے میں رب نوں معاف کر دیواں گا. اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں حل من مریض، کوئی ہے بیمار بندہ جڑا میرے کو شفا منگے میں شفا عطا کر دیواں گا. حل من مسترزق، ہے کوئی گناہگار بندہ اور ہے کوئی غریب بندہ میرے کو رزق منگے میں رزق عطا کر دیواں گا. آؤ اپنے رب نال مخلص ہو جائیے. اور بندے نو کنا کو مخلص ہونا چاہیے، اخلاص کنا کو ہونا چاہیے. آنا آخری بات بھی نوٹ کر لے، ایمان تے اخلاص پہلا سبب بھی نیک موت دا. میں تینوں دساں ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالی علیہ صحیح مسلم دے راوی نے اللہ
امام النووی رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ انہاں دی موت دا وقت قریب آ جاندا ہے، موت دا وقت قریب آ گیا، سجے کھبے پتر بیٹھے نے تے پتر روندے نے، پتر باپ نو ویکھ کے رو رہے نے تے ابو بکر بن عیاش رحمہ اللہ اپنے بیٹیاں نو مخاطب کر کے فرماندے نے اور میرے بیٹے کیوں رو رہے جے، کی وجہ ہے، کی سبب ہے اور تواڈے رون دی وجہ کی ہے؟ تے پتر آندے نے ابو جی تسی دنیا کو جاتے ہو، باپ دا سایہ سر تو اٹھ کے جائے گا۔ تے قاضی ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگوں نوجوانوں ذرا توجہ نال آخری بات نوٹ کر لیا جے اور اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر کے لے جایا جے۔ اور قاضی ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کی فرماندے نے آندے نے میرے او پترو میری گل سن لو، لا تعصی اللہ فی ھذا البیت، لا تعصی اللہ فی ھذا البیت۔ اے میرے پترو میں ایس گھر دے اندر اور پترو جیڑے گھر وچ بیٹھ کے تسی روندے ہو گئے اور میں اس گھر دے اندر پوری زندگی دے اندر اپنے رب دی نافرمانی نہیں کیتی، تے نال کی فرماندے نے میرے پترو اس گھر دے اندر کدی اپنے رب دی نافرمانی نہیں کیتی، تے میں تہاڈا باپ جیڑی چارپائی تے جڑے کمرے دے وچ لیٹیا میں اپنے رب دی ملاقات کرنے واسطے جا رہا ہاں، تے اگلی بات بھی نوٹ کر لو۔ قاضی ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ کی فرماتے نے اے میرے پترو اربعۃ و عشرین الف ختمۃ، اور میرے پترو میں ایس کمرے دے اس کونے دے اندر میں اپنی زندگی دے اندر 24,000 مرتبہ قرآن دی تلاوت کیتی ہے۔ ایس کمرے دے اندر ایس کونے دے اندر اور جڑی چار بھائی تے میں لیٹیا ہاں اور پترو میں اس چار بھائی دے اس کمرے دے اندر اس کونے دے اندر میں 24,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت مکمل کی ہے۔ تے میرے پترو روم دی گل کوئی نہیں، بولو روم دی گل کوئی نہیں، اے جے ایمان تے اخلاص تے اسی اپنے گھراں وچ بھی نظر ماریے، گھر دی کیڑی جگہ کیڑا کونا جتھے گانے نہیں چلدے اور جتھے فلماں نہیں چلدیاں، اور گھر دے وچ کیڑا ایسا ذرہ ہے جس ذرے تک گانے دی آواز نہیں پہنچتی، اور کیڑا ایسا کمرہ ہے جڑے کمرے دے اندر ڈرامے دی آواز نہیں جاندی۔ اے میرا تیرا ایمان تے اخلاصی پر ایک پاسے قاضی ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ دا ایمان تے اخلاص رب نہ کہے کہ 24,000 مرتبہ اس چارپائی تے بیٹھ کے زندگی دے اندر قرآن دی تلاوت کرتے نے بے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے یہ کوئی شک نہیں، علماء جیسے بھی نے گناہگار بھی نے خطا کار بھی نے اللہ دے دین دے خادم بھی نے، انہاں دا ایک مقام بھی نوٹ کر لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی چچا زاد ویر حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ دو یار اپنے پیار کا آپ ہی ظاہر کریا کرو، کوئی ضروری نہیں میں آخر رضی اللہ تعالی تمہیں نیکی نہیں چاہیے، بولو اجر نہیں چاہیے، ثواب نہیں چاہیے، اگر ثواب لین آتے ہو تو پڑھیا کرو، جی سواد لین آتے ہو تو نہ آیا کرو۔
یہ گل نوٹ کر لو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی قرآن پڑھیا، ساری زندگی قرآن ہی پڑھایا، تے زندگی دے آخری سال میں طائف دے اندر اپنی زندگی نو پوریا کرتے رہے، تے طائف دے اندر ہی موت آ جاندی ہے. علامہ صاحبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلا دے اندر لکھیا ہے کہ ادھروں جدوں موت کا وقت قریب آیا ہے تے ادھر ایک بندہ آواز سنتا ہے، آواز آ رہی ہے، ادھر جان نکلتی ہے پئی، ایک پاسوں آواز آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تے میرے آقا دے پروانے دی جان نکلتی ہے بھائی. تے حضرت سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ اے تابعی نے صحابہ دے شاگرد نے فرماندے نے میں دیکھیا، میں سوچیا میں ویکھاں تے صحیح آواز کتوں آ رہی ہے. اندر میں سجے ویکھیا، میں کھبے ویکھیا، میں سامنے ویکھیا، میں پیچھے ویکھیا، میں مڑ مڑ کے ملنا پیا. آواز آ رہی ہے پر بندہ نظر آندا، بندہ نظر نہیں آ رہا. اور جڑا قرآن دی آیات کی تلاوت کر رہا ہے، غیب چوں آواز آ رہی ہے، پردہ غیب چوں آواز آ رہی ہے، پر غیب چوں آواز آندی ہے پر بندہ نظر نہیں آ رہا. ایمان دے نال اخلاص جنہ گہرا ہوئے گا معاشرے دے اندر دوستاں دے نال، علماء دے نال، مقتدیاں دے نال، ہمسایاں دے نال، محلے والیاں دے نال، عزیز و اقارب دے نال، رشتہ داراں دے نال. اور جنہ بندہ مخلص ہوندا جائے گا اللہ اس بندے نو اونا شیطان دیاں چالاں کولوں بچاندا ہی جائے گا. اللہ ذل جلال دی قسم ہے اے تے اخلاص والے دی موت دی دعا کریا کر، کوشش کریا کر، اللہ ایمان دے نال اخلاص بھی دے دے رے. یہو جی اللہ موت عطا کر دے اور یہو جی موت نہ ملے. اج پچھلے دنوں کے اندر لاہور کے اندر شاہدرے کے اندر بندہ دنیا تو ٹر گیا. سہراب سائیکل سارے کو پتا ہے، کیوں جی اب بزرگوں کو بہت پتا ہے نا. سہراب سائیکل تے سہراب موٹر سائیکل پتا جی نا، یہ مالک دنیا تو ٹر گیا. ایک نام ہے، ایک پہچان سی، ہسپتال کے اندر پہ ہے، بڑا پیسہ کمایا ہے، اور تسی بھی خیال کرو تسی بھی کما ہو. ہسپتال کے اندر ڈاکٹر کہتا ہے میرے گھر فون کرو، 3 بیویاں نے، بچے آخو میرے آ کے مل جاؤ. اور اس وقت حال کیے ایس کتاب کے اتار مانا رب گوا دے، بار بار رابطہ کیتا گیا ہے، نہ بیویاں ملن آئی نہ اولاد ملن آئی. اور دنیا تو ٹر گیا. اولاد اس باپ کے پیسوں پہ عیاشی کرتی ہے بھائی، لیکن لاش لین واسطے بھی نہیں آئی. اور رب کو ڈر جاؤ ایسی دولت نہ لو. بھوک کی موت مر جانا بہتر ہے جہد حرام شامل ہو. دعا کرو اللہ یہو جی موت دے کولو بچا لے. اللہ سانو موت دے وے، ادھر جان نکلتی ہوئے، آسمان تو آواز آتی ہوئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دعا کرو اللہ سانو ایمان دے نال اخلاص کی دولت عطا کر دے. اس تو اگے میں اگلے جمعے شروع کراں گا. آخر دعوانا الحمدللہ.